معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس جہان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہے، اس کو جو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، علقمہ نام کا ایک نوجوان تھا۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑا لیسن اور سبق ہے اس میں۔ ابھی چشتی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کیا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ نماز عشاء شروع ہو چکی تھی، نماز کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میری ماں یاد آئی۔ کاش میں نماز عشاء کے لیے مصلی پر ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، میں نماز شروع کر چکا ہوتا، میری ماں حجرے کا پردہ سرکاتی اور کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سن، خدا کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سننا، اور اس کے بعد آپ خدا کے حضور سجدہ دے سکتے۔ تو جس ہستی نے اس مقام اور اس درجے پر بھی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کیا ہے اور اس کے ہجر و فراق کو محسوس کیا ہے، آپ اندازہ کریں اللہ نے ماں کو کتنا درجہ اور مقام دیا۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھ سکتا، ان کی تابعداری نہیں کر سکتا، ان کی دعائیں اور ان کی جو ہے بڑائی نہیں لے سکتا، اس کے لیے بھی ایک روایت بیان کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک نوجوان صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نمازی، پرہیزگار، تہجد پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، نیکی اور حسنات میں پیش رہنے والے، جب ان کا وقت آخرت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، نزع کی کیفیت کا عالم تھا، لیکن ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے وہ خامد کا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن جان کنی کے وقت کو تڑپ رہا ہے، اس کی روح کف سے اسی سے پرواز نہیں کر رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم ان کو تحقیق کے احوال کے لیے بھیجا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر عرض کی اور دیکھا صورتحال کو، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت بلال دوڑ کر آئے، عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس علقمہ کا آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کراؤ اس کے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کو کہو اگر وہ چل کر آ سکتی ہے تو آئے، وگرنہ میں محمد خود چل کے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے سنا تو وہ حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علقمہ کا معاملہ کیا؟ یا رسول اللہ بڑا نمازی، تہجد گزار، نیکی، حسنات، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے والا، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، بیوی کی بات مانتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا، میرا دل اس میں خوش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کا آخری وقت ہے۔ کہ نبی کہ میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، صرف اپنی بیوی کہ جو ہے وہ اس کی بات کو ہی ترجیح دیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے، انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے۔ کوئی سائیکالوجسٹ انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرتی تو پھر ہم آگ جلائیں گے، آگ روشن کریں گے اور تیرا بیٹا اس کو اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینکیں گے، آگ کے شعلے اٹھیں گے، تیرے بیٹے کے وجود کو جلسا کر رکھ دیں گے۔ اور یاد رکھ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اتنا جملہ سنا تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ ماں نے کہا اللہ کے حبیب آپ ایسا نہ کریں، میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کروں۔ حضور نے فرمایا بلال جا کر دیکھو۔ دیکھا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا جنازہ پڑھانے کے بعد اے گروہ انصار و مہاجرین میری بات سن دو، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ کیوں؟
نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا یہی پیغام اور خلاصہ نچوڑ ہے کہ ہما جنت کا وہما نار کا، تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہیں اور تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہیں۔ اقبال جیسا فلسفی دانشور دانا راز بھی کہتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیند شب میں یاد کس کو آؤں گا، تیری ساری عمر خدمت میری کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اور آخری شعر مدنی نظم ہے، آخری شعر جو دعائیہ اقبال نے اپنی ماں کے لیے، میں نے سیالکوٹ کئی مرتبہ گفتگو کے لیے گیا تو اسپیشلی وہاں کی والدہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، اور وہاں جو عجیب ایک روحانی کیفیت ہے امام پاک ان کے قدموں میں، ان کا مزاج ہے، اور وہ جو دعا نے مانگی وہی دعا ہم ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے مانگیں گے۔ ویسے تو میں اپنے مدرسے سے 10 قرآن پاک ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے مانگا۔ اقبال نے جو اس نظم کا آخری شعر کہا، آسمان تیری لہب پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہب پہ شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو بھی، اقبال کی والدہ کا صدقہ ان کی قبر پر بھی رحمت عطا۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔